अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई, हमारे दावत का काम करने वाले जो साथी है और आम मुसलमान जिनको मरकज़ निज़ामुद्दीन से एक क़ल्बी ताल्लुक़ है, एक मोहब्बत है, कल दोपहर से जिस तरह की ख़बरें टीवी चैनलों के ऊपर दिखाई जा रही थी, उम्मत में एक तरह की बेचैनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात में 1:30 बजे मैंने उसका पूरा ख़ुलासा किया। जब मेरे पास में वो लेटर पहुंच गए, हज़रत जी मौलाना साद साहब के फ़र्जंद मौली यूसुफ़ साहब के दस्तखत किए हुए, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए गए थे, तो हमने 1:30 बजे वो सबक रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड किया। और अभी फ़जर की नमाज के बाद मैंने हमारे तमाम इस्लाह मुआशरा के मेंबरान को वो सबक ऑलरेडी भेज दिया हूँ। उसके बावजूद उम्मत के अंदर एक तरह की बेचैनी है। लोग बार बार वही सवालात कर रहे हैं कि केजरीवाल ने हुक्म दिया कि उस मरकज़ के जो सबसे बड़े मौलाना हैं उन पे कार्रवाई की जाए, और फलाना चैनल ये कह रहा है, और फलाना चैनल ये कह रहा है, और फलाना चैनल वो कह रहा है। अभी देखो, मैं आपको लॉजिकली और फैक्ट के साथ में कुछ बातें बताता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ कि सोशल मीडिया की बातों पर इसके बाद में आप बिल्कुल ध्यान ना दें। अल्लाह से खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, मरकज़ निज़ामुद्दीन के लिए दुआएं करें, पूरे आलम के इंसानों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो हालात चल रहे हैं, पूरी इंसानियत को इससे नजात अता फ़रमाए। अब रही बात जो ख़बरें टीवी न्यूज़ चैनलों के ऊपर दिखाई जा रही है या जिस तरह की रिपोर्टिंग बताई जा रही है, उससे उम्मत को रत्ती बराबर भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। रजत शर्मा की पूरी रिपोर्ट मैंने देखा हूँ, और मुझे इतना अफसोस हुआ वो रिपोर्ट देखने के बाद। रजत शर्मा, जिनको मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट समझता था, पत्रकार समझता था, बचकाना बातें उसके अंदर आप कर रहे हैं कि उन लोगों ने जो है इन्फॉर्म करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, जबकि रजत शर्मा को पहले ये चेक करना चाहिए था कि उन्होंने किया या नहीं किया। क्योंकि मरकज़ निज़ामुद्दीन ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको बाज़ाब्ता जो है जवाब दिया गया था, और पूरे डिटेल्स के साथ में। और दूसरी चीज़, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है FIR के बारे में या किसी भी बारे में, तो उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि मुल्क के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने परसों के दिन पूरे देश से इस मसले के सिलसिले में माफ़ी मांगी है कि भाई, हमने जो लॉकडाउन में जल्दी की है उसके लिए हम पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं। एक मरतबा नहीं, उन्होंने 3-3 मरतबा इसीलिए कहा क्योंकि इमीडिएटली जो लॉकडाउन पूरे देश के अंदर किया गया, उसकी वजह से पूरे देश को जिस तरह की तकलीफ़ हुई, जिस तरह की परेशानी झेलना पड़ी, पूरी दुनिया उसको देख रही है। एक आदमी का मसला नहीं है ना, यहाँ पे हज़ारों लोगों का मसला है। जब दिल्ली के पूरे बॉर्डर चारों तरफ से लॉक कर दिए गए, उसके बाद में हज़ारों जो लोग हैं जो यूपी के बॉर्डर पे आके खड़े हो गए, हरियाणा के बॉर्डर पे आके खड़े हो गए कि भाई हमको हमारे गांव जाने दो। तो उसके बाद में जिस तरह की परेशानी हुई, लोग पैदल अपने अपने गांव, अपने अपने बस्तियों को निकल गए। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन, जहां पे एक प्रोग्राम जो पिछले 6 महीने पहले, साल भर पहले से तयशुदा था, 22 मार्च को वहाँ पे जो है एक जोड़ था, तो वो तो जोड़ मस्जिद की 4 दीवारी में हो रहा है। कर्फ्यू जो उस दिन लगा था, जनता कर्फ्यू, उसका और जोड़ का रत्ती बराबर भी ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि कर्फ्यू का मतलब ही ये है कोई रोड पे ना निकले, रास्ते पर ना निकले। उन्होंने उनके पूरे इंस्ट्रक्शन को, जितने भी रूल्स थे उसको फॉलो करते हुए, वो तो मरकज़ के अंदर, वो 4 दीवारी के अंदर एक काम था, एक निज़ाम था, वो अपने तौर पे चल रहा था। रही दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे ज़्यादातर टीवी चैनल जो है ये चीज़ को भी हाईलाइट कर रहे हैं, इतने फॉरेनर्स थे, इतने मुल्कों के लोग थे, 15 मुल्कों के लोग थे, 250 से 300 लोग थे। अरे भाई, ये कोई नई बात नहीं है।
مرکز نظام الدین کے اندر یہ روزانہ کا معمول ہے، روزانہ کا معمول۔ بلکہ الٹا انڈین گورنمنٹ نے نظام الدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مرکز نظام الدین کی وجہ سے ہر سال اس ملک کے اندر جو فارینرز آگرہ کا تاج محل دیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اس سے زیادہ الحمدللہ مرکز نظام الدین کے اندر آتے ہیں۔ تو خود گورنمنٹ نے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا جو فورین ریونیو ہے اس کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے۔ فارینرز ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں جو آتے ہیں وہ مرکز نظام الدین کی نسبت پر آتے ہیں۔ گورنمنٹ نے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، مرکز نظام الدین کو قائم ہو کر ایسے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں۔ 1925 اور 26 اس کے درمیان میں مرکز نظام الدین کے اندر ایک چھوٹی سی جو بنگلے والی مسجد تھی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھے تھے۔ آج اس چیز کو میں سمجھتا ہوں تقریباً 95 سال ہو چکے ہیں، 95 سال یعنی 95 ایئرس ہو چکے ہیں اس بات کو، جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک کام کی بنیاد رکھے تھے۔ ملک کی آزادی سے 22 سال پہلے مرکز نظام الدین کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور الحمدللہ ملک جب آزاد ہوا اس وقت بھی مرکز نظام الدین جس جگہ پہ آج قائم و دائم ہے اسی جگہ پہ قائم و دائم رہا۔ لوگوں نے پیر پکڑے پیر، ہزار کوششیں کی گئی کہ جب ملک کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں تو مرکز کو پڑوس کے ملک میں لے کر چلو، پاکستان میں لے کر چلو۔ لیکن اس وقت کے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے، اور حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دعوت کے کام کی بنیاد اس سرزمین کے اوپر پڑی ہے، چاہے حالات کیسے بھی رہو، کام کرنا ہے، اسی ملک کے اندر کرنا ہے۔ تو بہرحال مجھے آپ کو شارٹ کٹ میں مرکز کی یہ تاریخ بتانی پڑی تاکہ ہر مسلمان کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ مرکز کو کچھ آج جمعہ 8 دن نہیں ہو رہے ہیں، 95 سال ہو چکے ہیں، تب سے وہ مرکز اسی جگہ پر قائم ہے، دائم ہے، اور ہماری دعائیں ہیں انشاءاللہ قیامت تک بھی وہ مرکز اپنی اسی جگہ کے اوپر قائم و دائم رہے گا، اور اللہ نے جیسے ہدایت کے چشمے وہاں سے جاری کیے ہوئے ہیں وہ قیامت تک اسی طرح سے جاری و ساری رہیں گے۔ یہ چلتا رہیں گا، یہ سب مسائل آتے رہیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف مرکز کے لیے نہیں آیا ہے، آج پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کا کیا حال ہو چکا ہے، پورے یوروپین ملک پریشان ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ حرمین شریفین جو ہے وہ بند ہے۔ پورے عرب ملکوں کے اندر مسجدوں میں ممانعت ہو چکی ہے نماز پڑھنے کے لیے، لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو حالات پوری دنیا کے اندر، تو اب جب پوری دنیا ان حالات سے متاثر ہو چکی ہے تو تھوڑا بہت تو ہم کو بھی تھپیڑے لگیں گے۔ اللہ کی طرف سے ہم اس کو امتحان سمجھ کر لے کر چلتے رہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، نیوز چینلوں پہ اس طرح کی جو خبریں وغیرہ بتائی جاتی ہے ان کو دیکھ کر پینک نہیں ہونے کا، پریشان نہیں ہونے کا، ٹینشن نہیں لینے کا کہ یہ چینل یہ بتا رہا ہے، وہ چینل یہ بتا رہا ہے، یہ بول رہے ہیں ایسی کارروائی کرو، وہ بول رہے ہیں ویسی کارروائی کرو۔ مرکز نظام الدین کو لگ کر ہی وہ نظام الدین ایریے کا سب سے بڑا جو پولیس اسٹیشن ہے مرکز کے بازو میں ہے، وہ بالکل لگ کر ہے وہ، یعنی حالانکہ وہ جگہ بھی خود مرکز کی ہی ہے جس جگہ کے اوپر وہ اتنا بڑا پولیس اسٹیشن قائم ہے، لیکن اس کی اپنی ایک الگ تاریخ ہے۔ مرکز والوں نے جو ہے ان کو معاف کر دی ہے وہ زمین، یہ بھی مرکز کی بہت بڑی یعنی وسعت قلبی ہے۔ تو بہرحال میرا بتانے کا مقصد آپ تمام لوگوں کو یہی ہے، یہ ایسی خبریں دیکھ کے گھبرانے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، بازو میں ہی ہے، اور ان لوگوں کو رات دن کی پوری ایکٹیویٹیز پتہ ہے، مرکز میں صبح میں کیا ہوتا ہے، شام میں کیا ہوتا ہے، اور فجر بعد کیا ہوتا ہے، عشاء بعد کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ چینل والوں کو دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پولیس والوں کو یہ بولنے کی کہ کارروائی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔
بازو میں لگ کے ہی ہے مرکز کو، اتنا بڑا پولیس اسٹیشن ہے. تو اس کے لیے میری پوری امت سے درخواست ہے، یہ چلتی رہیں گی خبریں اس طرح کی، آپ رتی برابر ٹینشن نہیں لینے کا، کیونکہ الحمدللہ مرکز کے اندر کوئی بھی عمل ملک کے قانون کے خلاف نہیں ہوتا ہے. جب ملک کی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا، مرکز نے فوراً جو ایریے کے کمشنر تھے اور جو ایریے کے کلیکٹر تھے ان کو باضابطہ تحریری طور پر انفارم کیا، ہمارے پاس میں جو ہے اتنے لوگ ہیں، جس میں سے اتنے انڈینس ہیں، اتنے فارینرز ہیں. اور جب ان کو اطلاع دی گئی، اس کے بعد پھر پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہی جتنے ملکوں کے لوگ تھے ان ملکوں کے ایمبیسیز کو جا کر اطلاع دی، اور ایمبیسیز کے جو نمائندے تھے وہ مرکز پہنچے. ہر ایمبیسی کے، ملیشین ایمبیسی کے، انڈونیشین ایمبیسی کے، اور جہاں کے بھی تھے، وہاں کے جو کونسلیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ملکوں کے لوگوں کو ملنے کے لیے وہاں پہ آئے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تم لوگ یہاں پہ سیف ہے تو پرابلم نہیں ہے، جس وقت میں پلین شروع ہو جائیں گے آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا. اور رات میں مجھے اطلاع ملی کہ بہت سارے ملکوں کے لوگوں کو تو پرائیویٹ پلین سے جو ہے وہ راتوں رات بھیج بھی دیا گیا ہے. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، مرکز کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی پورے عالم میں وہ نظام کو نہیں چلا رہا ہے. سب سے بڑی جو چیز ہے، جس اللہ کے دین کی محنت کے لیے اس مرکز کے اندر اتنی فکریں ہو رہی ہے، اور جس اللہ نے اس سرزمین کو قبول کر لیا ہے دعوت کی محنت کے لیے، اور دنیا کے چپے چپے میں جس گوشے سے اللہ کے دین کی محنت پہنچ رہی ہے، دوبارہ مسجدیں آباد ہو رہی ہے، اللہ کے نام کی آوازیں ملکوں میں گونج رہی ہے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بستی کی حفاظت نہ کرے، اس مرکز کی حفاظت نہ کرے؟ تو اس لیے محترم دوستو، اللہ کی خصوصی مدد و نصرت کا معاملہ اس سرزمین سے ہے. بس میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، دعائیں کرے. اللہ تبارک و تعالی مرکز نظام الدین کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیں، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرمائیں، اور پورے عالم کی اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے حفاظت فرما کر پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.